Message of Islam official. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. السلام علیکم میرے محترم دوستو، آج ہم بات کریں گے سورج گرہن پر۔ بہت ساری باتیں گردش کرتے ہوئے ہمیں سنائی دیتی ہیں، جیسے کہ کیا سورج گرہن ایک انٹرٹینمنٹ ہے؟ کیا سورج گرہن حاملہ عورت کے لیے خطرناک ہے؟ سورج گرہن کیا ہے؟ کیا سورج گرہن کسی کے مرنے پر بھی ہوتا ہے؟ سورج گرہن کے وقت کیا کرنا چاہیے؟ اور اس طرح کی بہت ساری باتیں ہم سنتے ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ سائنس ہمیں سورج گرہن کے بارے میں کیا معلومات فراہم کرتی ہے۔ زمین پر سورج گرہن اس وقت لگتا ہے جب چاند دوران گردش زمین اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے سورج کا مکمل یا کچھ حصہ دکھائی دینا بند ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں چاند کا سایہ زمین پر پڑتا ہے۔ چونکہ زمین سے سورج کا فاصلہ زمین کے چاند سے فاصلے سے 400 گنا زیادہ ہے، اور سورج کا محیط بھی چاند کے محیط سے 400 گنا زیادہ ہے، اس لیے گرہن کے موقع پر چاند سورج کو مکمل یا کافی حد تک زمین والوں کی نظروں سے چھپا لیتا ہے۔ سورج گرہن ہر وقت ہر علاقے میں نہیں دیکھا جا سکتا، اس لیے سائنسدانوں سمیت بعض لوگ سورج گرہن کا مشاہدہ کرنے کے لیے دور دراز سے سفر طے کر کے گرہن زدہ خطے میں جاتے ہیں۔ مکمل سورج گرہن ایک علاقے میں تقریباً 370 سال بعد دوبارہ آ سکتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 7 منٹ 40 سیکنڈ تک برقرار رہتا ہے۔ البتہ جزوی سورج گرہن کو سال میں کئی دفعہ دیکھا جا سکتا ہے۔ یورپ میں دیکھا گیا 1999 کا مکمل سورج گرہن تاریخ میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا سورج گرہن تھا۔ سورج گرہن کئی قسم کا ہو سکتا ہے: مکمل سورج گرہن، ہلکی سورج گرہن، مخلوط سورج گرہن، جزوی سورج گرہن۔ جب بھی زمین کے کسی خطے میں مکمل سورج گرہن لگتا ہے تو اس کے گرد و نواح میں چاروں طرف جزوی گرہن ہوتا ہے۔ مکمل سورج گرہن اس وقت لگتا ہے جب چاند کا فاصلہ زمین سے اتنا کم ہو کہ جب وہ سورج کے سامنے آئے تو سورج مکمل طور پر چاند کے پیچھے چھپ جائے۔ چونکہ چاند اور زمین کے مدار بیضوی ہیں، اس لیے چاند کا زمین سے فاصلہ بدلتا رہتا ہے، اس لیے ہر دفعہ مکمل سورج گرہن نہیں لگتا۔ مکمل سورج گرہن کے وقت چاند کا فاصلہ زمین سے نسبتاً کم ہوتا ہے، اس میں سورج کے مکمل چھپ جانے کی وجہ سے نیم اندھیرا ہو جاتا ہے اور دن کے وقت ستارے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تاہم یہ زیادہ سے زیادہ ایک مقام پر 7 منٹ 40 سیکنڈ کے لیے ہو سکتا ہے، مگر دورانیہ اکثر اس سے کہیں کم ہوتا ہے۔ ہلکی سورج گرہن اس وقت ہوتا ہے جب چاند سورج اور زمین کے درمیان میں آ جائے، مگر اس کا فاصلہ زمین سے مکمل سورج گرہن سے نسبتاً زیادہ ہو۔ اس سے چاند کی جسامت زمین سے کم محسوس ہوگی اور وہ سورج کو مکمل طور پر چھپا نہیں سکتا۔ اس وقت اگر چاند سورج کے بالکل درمیان میں نظر آئے تو اس کا سایہ زمین پر پڑتا ہے، اور ہمیں سورج کا صرف وہ حصہ نظر آئے گا جسے چاند نہیں چھپا رہا، اور اس کی شکل ایک حلقہ کی طرح ہوگی۔ یوں سمجھیے کہ روشنی کا ایک حلقہ نظر آئے گا جو بعض اوقات باریک ہوتا ہے اور بعض اوقات موٹا۔ سورج گرہن ہلکی ہوگا یا مکمل، اس کا انحصار کئی عوامل پر ہے۔ مثلاً چاند کا زمین سے فاصلہ افزائش متجذری کی وجہ سے وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ رہا ہے، جس سے ایک وقت کے بعد مکمل سورج گرہن نظر نہیں آ سکے گا، مگر ہلکی سورج گرہن کا امکان کچھ زیادہ عرصہ تک رہے گا۔ جزوی سورج گرہن اس صورتحال کو کہتے ہیں جب دوران گرہن چاند سورج کے بالکل درمیان میں نظر نہ آئے، بلکہ صرف جزوی طور پر سورج کو زمین والوں کی نظر سے چھپا رہا ہو۔ یہ ممکن ہے کہ زمین کے ایک مختصر حصے پر تو مرکزی سورج گرہن ہو، مگر ایک بڑے حصے پر جزوی گرہن نظر آئے، جس کے شروع میں دی گئی ایک تصویر میں ہے۔
یہ بھی ممکن ہے کہ دوران گرہن کہیں بھی مرکزی گرہن نظر نہ آئے اور گرہن صرف جزوی ہو۔ زیادہ تر گرہن جزوی ہوتے ہیں۔ جزوی سورج گرہن کو ننگی آنکھ سے دیکھنا خطرناک ہوتا ہے۔ اس سے بصارت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس کے لیے فلٹر استعمال کرنا چاہیے۔ صرف دھوپ کے چشمے کافی نہیں، کیونکہ ان سے روشنی سے تو بچت ہوگی مگر زیر سرخ شعاعیں نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ جزوی سورج گرہن کے دوران مکمل اندھیرا نہیں ہوتا۔ 3000 قبل مسیح سے 5000 عیسوی تک کے 8000 سالہ عرصہ کا سب سے لمبا مکمل سورج گرہن 16 جولائی 2186 عیسوی کو لگے گا، جو 7 منٹ اور 29 سیکنڈ کا ہوگا۔ مکمل سورج گرہن زمین پر بہت چھوٹے علاقے میں نظر آتا ہے اور ایک ہی مقام پر دوبارہ 370 سال بعد ہی نظر آ سکتا ہے۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ مکمل سورج گرہن ہمیشہ نہیں ہوتے رہیں گے، کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ چاند کا فاصلہ زمین سے نسبتاً کم ہو تاکہ وہ سورج کی ٹکی کو مکمل طور پر چھپا سکے۔ افزائش مد جزری کی وجہ سے چاند ہر سال 3.8 سینٹی میٹر زمین سے دور ہو جاتا ہے۔ 60 کروڑ سال کے بعد چاند کا کم ترین فاصلہ زمین سے اتنا بڑھ جائے گا کہ کبھی مکمل سورج گرہن نہیں لگے گا۔ دوستو، یہ تو تھیں سورج گرہن کے بارے میں سائنسی معلومات۔ تو آئیں اب ہم سورج گرہن احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شيبان أبو معاوية عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله۔ زیاد بن علاقہ نے بیان کیا، ان سے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن اس دن لگا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ بعض لوگ کہنے لگے کہ گرہن حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات کی وجہ سے لگا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گرہن کسی کی موت و حیات سے نہیں لگتا، البتہ تم جب اسے دیکھو تو نماز پڑھا کرو اور دعا کیا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1043۔ يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب وحدثني أحمد بن صالح قال حدثني عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب حدثني عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه فكبر فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم قال سمع الله لمن حمده فقام ولم يسجد وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر وركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك فاستكمل 4 ركعات في 4 سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال هما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. وكان يحدث كثير بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يحدث يوم خسفت الشمس بمثل حديث عروة عن عائشة فقلت لعروة
إن أخاك يوم خسفت بالمدينة لم يزد على ركعتين مثل الصبح. قال أجل لأنه أخطأ السنة. عقیل نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے دوسری سند، اور مجھ سے احمد بن صالح نے بیان کیا کہ ہم سے انبسا بن خالد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یونس بن یزید نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے عروہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سورج گرہن لگا، اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لیے گئے۔ انہوں نے بیان کیا کہ لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف باندھی، آپ نے تکبیر کہی اور بہت دیر قرآن مجید پڑھتے رہے، پھر تکبیر کہی اور بہت لمبا رکوع کیا، پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑے ہو گئے اور سجدہ نہیں کیا۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد پھر بہت دیر تک قرآن مجید پڑھتے رہے، لیکن پہلی قرأت سے کم، پھر تکبیر کے ساتھ رکوع میں چلے گئے اور دیر تک رکوع میں رہے۔ یہ رکوع بھی پہلے رکوع سے کم تھا۔ اب سمع اللہ لمن حمدہ اور ربنا ولک الحمد کہا، پھر سجدے میں گئے۔ آپ نے دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کیا۔ ان دونوں رکعتوں میں پورے 4 رکوع اور 4 سجدے کیے۔ نماز سے فارغ ہونے سے پہلے ہی سورج صاف ہو چکا تھا۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ فرمایا اور پہلے اللہ تعالیٰ کی اس کی شان کے مطابق تعریف کی، پھر فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ کی 2 نشانیاں ہیں، ان میں گرہن کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں لگتا، لیکن جب تم گرہن دیکھا کرو تو فوراً نماز کی طرف لپکو۔ ظاہری نے کہا کہ کثیر بن عباس اپنے بھائی عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے تھے، وہ سورج گرہن کا قصہ اس طرح بیان کرتے تھے جیسے عروہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نقل کیا۔ ظاہری نے کہا، میں نے عروہ سے کہا تمہارے بھائی عبداللہ بن زبیر نے جس دن مدینے میں سورج گرہن ہوا صبح کی نماز کی طرح 2 رکعت پڑھی اور کچھ زیادہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا ہاں، مگر وہ سنت کے طریق سے چوک گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1046۔ Messages of Islam official.